بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کو آج تقریباً گزرے صدیاں بیت چکی ہیں، مگر یہ ایک ایسا المناک اور دل فگار سانحہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کے دل سے زائل نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے وابستہ ہے۔ آپ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر تھے۔ اسلامی تاریخ میں دور خلافت کے بعد یہ واقعہ اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اس عظیم واقعہ پر بلا شک و شبہ اور بلا مبالغہ دنیا کے کسی بھی دیگر حادثہ پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے کہ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے جس قدر خون دشت کربلا میں بہا تھا، اس کے بدلے میں پوری ملت اسلامیہ ایک ایک قطرے کے عوض اشک ہائے رنج و غم کا ایک سیلاب بہا رہی ہے، اور بہا چکی ہے، اور لگاتار بہا رہی ہے، اور بہاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید بنا دیا تاکہ انسان اور خصوصاً ایمان والے اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا، عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے فضائل کی بات کی جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ حسین علیہ السلام کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس لیے حضرت حسین علیہ السلام سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنے کے مترادف ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ عظیم نواسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین دوڑے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی فرما جو اس سے محبت کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ امام حسین سے محبت کریں، بلکہ خدا تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین کے لعاب دہن
یعنی رال تھوک کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں کے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب وہ روایتیں ملاحظہ فرمائیں جو دونوں صاحبزادوں کے فضائل پر مشتمل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ اس حدیث پاک کی ترجمانی حضرت مولانا احمد رضا خان نے بڑے پیارے انداز میں فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی محبوب رکھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو سیدہ کونین نے عرض کی ابا جان، آج صبح سے میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین گم ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ابھی حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں شہزادے فلاں مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، حضرت زہرا سے فرما دو کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ پس حضور علیہ السلام اس مقام پر گئے تو دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے، اور فرشتے نے ایک پر نیچے اور دوسرا اوپر رکھا ہوا تھا۔ یتیموں اور مسکینوں سے آپ کا حسن سلوک، شفقت و محبت کا معاملہ رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے جو بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی عام ہو گئی تھی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور دیگر صحابہ کبار و اہل بیت کے جانثار سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خوارگی ہی میں جان گئے تھے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا، جیسا کہ ان احادیث کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے جو آپ کی شہادت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت عباس کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، یعنی آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو آپ کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر جبریل میرے پاس آئے، میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے، یعنی حضور نے فرمایا کہ جبریل اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ اور ابن سعد اور طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرے بعد عرض طف میں قتل کیا جائے گا، اور حضرت جبریل میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا یہ حسین کی خوابگاہ کی مٹی ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین آپ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا جو حضرت حسین کی شہادت کے دن خون ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں حضور کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ کربلا میں میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اور ابو نعیم اسبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے جوان اسی میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الانبیاء حضور نے انہیں اسی دنیا میں نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ نوجوان جنتیوں کا سردار قرار دیا اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے خدا حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، فرما اور جو کوئی حسین و حسن سے محبت رکھے ان سے بھی تو محبت فرما، بے شک ہر مسلمان ان سے محبت رکھتا ہے، اور محبت کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ ہر نماز میں درود شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے آل و اولاد پر بھی درود بھیجتا ہے۔ سامعین، مارکہ حق و باطل اور امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے مارکہ حق و باطل جو کربلا میں رونما ہوا اس نے ساری دنیا کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 56 ہجری میں یزید ولی عہد مقرر ہوا۔ اس کے خلیفہ بنتے ہی طوائف الملوکی شروع ہو گئی اور اسلامی خلافت کے بجائے بادشاہیت اور آمریت نے پنجہ گاڑنا شروع کر دیا، تو افضل الجہاد کی نظیر پیش کرتے ہوئے ظالم و جابر کے سامنے
کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، اس کی عملی تصویر بن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے کہ دین حق، دین اسلام اس طریقہ کا دائی نہیں، یہ اسلامی روح کے خلاف ہے، اور یہ پیغام دیا کہ مومن حکومت و سلطنت، ظلم و جبر اور طاقت و قوت کے آگے ہتھیار نہیں ڈال سکتا، اور یزید کی امارت و بیعت کا انکار کرتے ہوئے اس کی اطاعت قبول نہ فرمائی، اس کی بیعت کو ٹھکرا دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹ سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ آپ کو یزیدی لشکر کے خطرناک عزائم کا انکشاف ہوا تو حرمت کعبہ کی خاطر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اسی درمیان کوفیوں کے ہزاروں عقیدت برے خطوط ملے، مگر آپ ان پر کیسے بھروسہ کرتے، چونکہ انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا تھا۔ اس لیے تحقیق کی خاطر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا۔ ان کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اس کو دیکھ کر حضرت مسلم نے امام حسین کو آنے کے لیے اجازت دی تو آپ کوفہ کے لیے عازم سفر ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے آپ کو کوفہ جانے سے منع فرمایا، لیکن آپ نے دین حق کی خاطر جان کی قربانی کے لیے بھی ذرا سی لرزش نہ دکھائی۔ یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کے لیے زمین تنگ کر دی اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ خبر امام حسین علیہ السلام کو ملی کہ یہ ایک اندوہناک خبر تھی۔ آپ کو زبردست صدمہ پہنچا۔ واپسی پر نظر ثانی کیا بھی جا سکتا تھا، مگر حضرت مسلم، ان کی خواہش و اقارب جو وہاں موجود تھے، انہیں یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے حضرت امام حسین کی واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سامعین، یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسین نے خود ہی اپنے قافلہ کے لوگوں کو اجازت دے دی تھی کہ جسے واپس جانا ہے وہ چلا جائے۔ یہ سن کر صرف 2 حضرات چھوڑ کر چلے گئے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ہربن یزید نے ایک لشکر جرار کے ساتھ آپ کو محصور کر لیا تاکہ والی عراق عبداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے نماز عطا فرمائی۔ بعد نماز حضرت امام حسین نے خطبہ کے ذریعے حر اور اس کے ساتھیوں کے سامنے پوری بات رکھی، خطوط اور قاصدوں کا حوالہ دیا۔ حر حیران ضرور ہوا، مگر اس نے خطوط کے متعلق لا علمی ظاہر کی اور اس نے آپ کے قافلہ کو روک لیا۔ یہاں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ اے لوگو، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی ایسے حاکم کو دیکھے کہ ظلم کرتا ہے، خدا کی حدود کو توڑتا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اسے دیکھنے پر بھی کوئی مخالفت نہیں کرتا اور نہ اسے روکتا ہے، تو ایسے آدمی کا اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں، رحمان سے بے سروکار ہیں، حدود الہی معطل ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق اور عدل سے بدل دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں سب سے زیادہ حقدار بھی ہوں۔ اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو تمہارے لیے ہدایت ہے، ورنہ عہد شکنی عظیم گناہ ہے۔ میں حسین ہوں، ابن علی ہوں، ابن فاطمہ اور رسول اللہ کا جگر گوشہ ہوں۔ مجھے اپنا قائد بناؤ، مجھ سے منہ نہ موڑو، میرا راستہ نہ چھوڑو، نہ یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اس حقیقت افروز خطبہ کا لوگوں پر کافی اثر ہوا، لیکن لالچ اور خوف کی وجہ سے کچھ لوگ چپ رہے، اور 9 محرم کی رات کا وقت تھا۔ آپ رات بھر عبادت میں مشغول رہے۔ صبح 10 محرم کی تاریخ آ گئی، دونوں اطراف میں صف آرائی ہوئی۔ نماز فجر کے بعد عمرو بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ ادھر امام حسین بھی اپنے احباب کے ساتھ تیار تھے۔ آپ کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ، جس میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین بھی شامل تھے۔
اور دوسری جانب 90,000 کا لشکر جرات تمام حرب و ہتھیار سے لیس تھا۔ آپ نے جس جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ امام حسین علیہ السلام جس طرف رخ کرتے یزیدی فوج بیڑیوں کی مانند بھاگ کھڑی ہوتی۔ معاملہ بہت طویل ہو گیا۔ معصوم اور شیر خوار بچے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگے، خیمے جلا دیے گئے، بھوکے پیاسے نواسائے رسول میدان کربلا میں صبر کا پہاڑ بن کر جمے رہے۔ یزیدی دور سے تیر برساتے رہے، اور پھر ایک مرحلہ آیا کہ بدبخت شمر ذل جوشن جب قریب آیا تو آپ پہچان گئے کہ یہی سفید داغ والا وہی بدبخت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے اہل بیت کے خون سے اس کے منہ کو رنگتا دیکھتا ہوں۔ وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ شمر لعین کے لیے بدبختی ہمیشہ کے لیے مقدر بن گئی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے اور شمر کی تلوار نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی گردن مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ وہ یوم عاشوراء جمعہ کا دن تھا، ماہ محرم الحرام 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت امام حسین کی عمر 55 سال تھی۔ پیغام شہادت امام حسین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں کئی پیغام دیتی ہے۔ اول یہ کہ ایمان والا اپنے خون کے آخری قطرہ تک حق پر صداقت پر جمع رہے، باطل کی قوت سے مرعوب نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین یزید کی جن خرابیوں کے باعث مخالفت کیا ویسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرے اور فسق و فجور والا کام نہ کرے، اور نہ ویسے لوگوں کا ساتھ دے۔ نیز یہ کہ پیغام ملا اس شہادت سے کہ ظاہری قوت کے آگے بسا اوقات نیک لوگ ظاہری طور پر مات کھا جاتے ہیں، مگر جو حق ہے وہ سچ ہے، وہ کبھی مان نہیں پڑتی، مات نہیں کھاتی، وہ ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے۔ یہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کا سرمایہ حیات یزیدیت نہیں بلکہ حسینیت ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت امت مسلمہ کے لیے کئی پہلوؤں سے عملی نمونہ ہے جس پر ہر انسان عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو اسلامی طرز پر قائم رکھے۔ اسلامی زندگی اسلامی رنگ و روپ کی بحالی کے لیے صداقت، حقانیت، جہد مسلسل اور عمل مہم میں حسینی کردار ہے، اور حسینی جذبہ و اثار و قربانی سے سرشار ہو۔ اقتدار کی طاقت جان تو لے سکتی ہے، ایمان نہیں لے سکتی۔ اگر ایمانی طاقت کار فرما ہو تو اس کے عزم و استقلال کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لندن کے مشہور مفکر لارڈ ہیڈلے کے بقول اگر حسین میں سچا اسلامی جذبہ کار فرما نہ ہوتا تو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں رحم و کرم، صبر و استقلال اور ہمت و جواں مردی ہرگز عمل میں آ ہی نہیں سکتی تھی، جو آج صفائے ہستی پر ثبت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے حقیقی فلسفہ و حقیقت و مقصد کو سمجھا جائے۔ جو اس سے ہمیں سبق اور پیغام ملتا ہے اسے دنیا میں عام کیا جائے، کیونکہ پنڈت جواہر لال نہرو کے بقول حسین کی قربانی ہر قوم کے لیے مشعل راہ و ہدایت ہے، اور جیسا کہ مولانا محمد علی جوہر نے شہادت حسین پر کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیلانے والے صوفی چشتی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، پناہ است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید حق کا